اگر تم کسی ایک انسان کو چاہتے ہو، اس انسان کے لیے راتوں کو جاگتے ہو، اس کے لیے دعا کرتے ہو اور ہر سجدے میں تمہارے دل سے بس ایک ہی بات نکلتی ہے، یا اللہ بس یہ انسان میری زندگی میں لکھ دے، تو یہ ویڈیو آخر تک سننا۔ کبھی کبھی دل کسی ایک انسان کو اتنا چاہنے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے اور دل کہتا ہے بس یہ مل جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے یہاں رکنا اور اپنے آپ سے ایک سوال کرنا، کیا تمہیں واقعی معلوم ہے کہ وہ انسان تمہارے لیے بہتر ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ تمہاری پوری زندگی کیسی ہوگی؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں سکون دے گا یا تمہارے دل کے لیے ایک نیا امتحان بن جائے گا؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا یا اللہ سے غافل کر دے گا؟ نہیں، تم نہیں جانتے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے ہمارا دل قبول کرنا سب سے زیادہ مشکل سمجھتا ہے، کیونکہ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اس شخص کی اچھی باتیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں اس کے ساتھ ایک مستقبل بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کو اس شخص پر رکھ کر دیکھو، شاید تم جسے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت چیز سمجھ رہے ہو، اللہ اس کے انجام کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ شاید وہ واقعی تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید اللہ جانتا ہو کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اور تمہیں ابھی یہ معلوم نہیں۔ اس لیے دعا کرنا مت چھوڑو، لیکن دعا کا انداز بدل دو۔ صرف یہ نہ کہو یا اللہ مجھے یہی شخص چاہیے، بلکہ یوں کہو، یا اللہ اگر یہ انسان میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے حلال، آسان اور خیر والا بنا دے، اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ دعا بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں تمہاری محبت بھی ہے، تمہاری خواہش بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ پر تمہارا بھروسہ ہے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں محبت عبادت بننا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے تم اس انسان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اب تم اس محبت کو اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بنا رہے ہو، اور آہستہ آہستہ تمہیں ایک عجیب حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ جس انسان کو میں چاہتا ہوں وہ میری زندگی کا مالک نہیں ہے، میرا رب میرا مالک ہے، اور اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس شخص کے لیے دعا کرو، لیکن اسے اللہ سے اوپر نہ رکھو اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کرو۔ اس لیے اگر آج تم کسی ایک انسان کے لیے رو رہے ہو تو اپنے آنسوؤں سے شرمندہ مت ہونا۔ کسی کو چاہنا کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کے لیے دعا کرنا بھی بری بات نہیں ہے، بس اپنے دل کو یہ سمجھا دو میں اسے چاہتا ہوں لیکن اللہ کو اس سے زیادہ چاہتا ہوں، اور اب وہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے ہے تو اللہ اسے تم تک پہنچانے پر قادر ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے نہیں ہے تو اللہ تمہیں اس کے بغیر بھی مکمل زندگی دے سکتا ہے۔ شاید ایک دن تم اسی انسان کو اپنی زندگی میں دیکھو گے اور کہو گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا قبول کی، اور شاید ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے، یا اللہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ تو مجھے اس سے دور کیوں کر رہا ہے، لیکن آج سمجھ آیا کہ تو مجھے بچا رہا تھا۔ اور ایک بہت اہم بات، کسی انسان کو پا لینا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی نہیں ہوتی، اپنے رب کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس ویڈیو کو اس شخص تک ضرور پہنچانا جو کسی کو پانے کے لیے خاموشی سے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اگر تمہارے دل میں بھی کسی ایک انسان کا نام ہے تو کمنٹس میں لکھ دو، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔